اچھا یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ اوپن ہارٹ سرجری نہیں ہونی، ان کا جو ہے وہ جو پروسیجر ہونا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، کیا پروسیجر ہونا ہے ان کا؟ پھر پروسیجر جو کہتے ہیں مائٹرل ویلو کلپنگ، جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ اوپن ہارٹ سرجری نہیں ہے، وہ اندر سے جا کے ویلو کو، دونوں ویلو جو لوز ہو گیا ان کو ساتھ کلپ کر دینا ہے. ٹھیک اور ہے. وہ بہت کمپلیکس پروسیجر ہے. اس میں 4 فزیشین ٹیم ہوتی ہے، یعنی 2 کارڈیولوجسٹ ہے، ایک کارڈیک سرجن ہے اور ایک بڑا ایکسپیرینس ایکو کارڈیوگرافر ہوتے ہیں جو کہ اندر سے ہارٹ کی پکچرز دکھا رہے ہوتے ہیں ڈیورنگ دا پروسیجر. تو 4 تو فزیشین ہوتے ہیں، ورنہ میں نے پاکستان گورنمنٹ سے بھی کہا کہ ایسا ممکن ہوتا کہ ہم وہاں آ کے پروسیجر کر دیتے جی تو ہم وہاں آ کے کر دیتے، لیکن چونکہ پوری ٹیم چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اکوپمنٹس چاہیے، اسٹاف چاہیے، تو اٹ واز ناٹ پاسبل کہ وہ وہاں ہو سکے، اسی لیے ان کو لانا یہاں پہ ضروری ڈاکٹر صاحب ٹوٹل ٹیم کتنی ہے آپ جو لیڈ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو ٹوٹل ٹیم ہوگی عمر شریف صاحب کو آپریٹ کرے گی، ٹیم ٹوٹل کتنے لوگوں کی ہے، کتنے اسٹاف؟ چار تو اس میں فزیشنز ہوں گے، جیسے کہ میں نے بتایا، ایک کارڈیک سرجن ہوں گے، 2 کارڈیالوجسٹ ہوں گے اور ایک ایکو کارڈیوگرافر ہوں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ نرس ہوتے ہیں اور ٹیکنیشینز ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے پوری ٹیم اور جو کنٹرول روم ہے سب ملا کے 8-10 لوگ ہوں گے اس وقت جب یہ پروسیجر کیا جائے گا. اچھا اب اندازاً یہ پروسیجر کتنا ڈیوریشن کا ہوگا؟ آپ نے بتایا کہ 2-3 دن کے بعد اگر یہ ہوتا ہے، سارے ٹیسٹ وغیرہ سب کچھ کرنے کے بعد، اس کا ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے؟ 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 1 گھنٹہ؟ جی ہاں، وہ جو ہے پہلے سب ٹیسٹ کر کے اسیس کر کے کہ جو ہے ان کا پروسیجر بالکل صحیح ہوگا، اس سے ان کو فائدہ ہوگا. ہوپ فلی جو ہے اس سے ان کو اگر صحت یابی ہو جاتی ہے تو اوپن سرجری کی ضرورت نہیں ہوگی، جو کہ بہت رسکی ہوگی. اچھا پروسیجر اٹسیلف ہے وہ 3 سے 4 گھنٹے لگ جائیں گے اس پروسیجر کرنے میں. اس کے بعد 1-2 دن کی ان کی امیجیٹ ریکوری ہوگی، لیکن چونکہ ان کی کڈنی بھی کمزور ہے اور ان کو ڈائبٹیز بھی ہے تو ان کو کچھ عرصہ لگے گا فل ریکوری میں. اور ابھی میرے خیال میں کافی دنوں سے یہ چل پھر رہے نہیں ہیں، تو ان کو ریہیبلیٹیشن کے لیے فزیکل تھیراپی، آکوپیشنل تھیراپی، یہ ساری کروانی ہوگی یہاں پہ، تو اس میں کچھ اور ٹائم لگے گا. 3-4 تو مہینے اگر لگ جائیں گے ان کو باقاعدہ صحت مند انشاءاللہ ہونے میں. عمر شریف کو 3-4 ماہ لگیں گے. جی 6 سے 8 ہفتے تو لگ سکتے ہیں 6 سے 8 ہفتے لگ سکتے ہیں. اچھا اگر سب چیز ایز پلان جائے تو. اچھا ایک اور چیز ہے، وہ پچھلے کچھ عرصے سے عمر شریف صاحب جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کے وہ الفاظ سمجھ نہیں آتے. وہ کیا کڈنی کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے، یا ہارٹ کی وجہ سے، یا کس وجہ سے ان کے بولنے میں رکاوٹ ہے؟ وہ کچھ ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں اس بات؟ جی بالکل. ایک تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں، جیسا آپ نے بھی کہا، I really appreciate کہ آپ نے یہ موقع دیا تاکہ پورے لوگوں کو یہ پتہ چل جی سکے، جی جی ورنہ ہر قسم کی ریومر اڑتی رہتی ہے کہ بھائی ان کو کینسر ہو گیا، کسی نے کہا تو ان کو تو میموری ہے اور یہ ہو گیا ہے، ڈیمنشیا ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں. ان کا بیسک پرابلم جو ہے وہ ہارٹ کی کنڈیشن ہے، ان کو ہارٹ کا. ڈائبٹیز ہے اور کڈنی ان کی کمزور ہے. جب کڈنی انسان کی کمزور ہوتی ہے اور جب اس کو ہم لوگ یوریمیا کہتے ہیں، یعنی آپ کا یوریا نائٹروجن بڑھ جاتا ہے، تو پھر تھوڑی سی کنفیوژن کے حالات ہوتے ہیں. تو انسان اس کنفیوژن میں تھوڑی سی میموری بھی اس کی وہ ہو سکتی ہے، کسی وقت اس کی جو ہے وہ اتنا جس کو آپ کہتے ہیں کہ الرٹنس لیول لو بھی ہو سکتی ہے. تو دیٹ از اے ریورسبل پروسیس. ایک بار جب یوریا نائٹروجن نارملائز ہو جاتا ہے تو پیشنٹ جو ہے بیک ٹو نارمل آ جاتا ہے، وہ کوئی پرماننٹ جو ہے ڈیمیج نہیں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ اس لیے ہوا، ڈاکٹر صاحب یہ ہوا، معافی چاہتا ہوں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بہت جلد انشاءاللہ یہ دیکھ سکیں گے عمر شریف پرفارم کر رہے ہوں گے کسی سٹیج کے اوپر، ہم یہ دیکھ پائیں گے کسی ٹیلی ویژن کے اوپر پروگرام کی کمپیئرنگ کر رہے ہوں گے، اور اسی طرح پاکستانیوں کو اور ساری دنیا کے اندر جو ان کے چاہنے والے ان سب کو ہنسا رہے ہوں گے. جی ہماری امید تو یہی ہے، لیکن میری آپ سے اور پوری قوم سے یہ درخواست ہے کہ ان کے صحت کے لیے دعا کریں، اس چیز کے لیے دعا کریں کہ یہ پروسیجر ان کا کامیاب ہو جائے. اس کے بعد جو ہے اوبیسلی ان کا جو کرونک کنڈیشنز ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ کڈنی کی کمزوری ہے، یہ ڈائبٹیز ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے، تو پھر ہی وڈ بیکم مچ مور فنکشنل، اور وہ جو چاہے کر سکتے ہیں. جو پیشنٹس جن کی کڈنی خراب بھی ہوتی ہے وہ بھی اسٹل دے کین لیڈ اے نارمل لائف. اچھا ڈاکٹر صاحب اب میں تھوڑا سا ہٹ کر سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں عموماً گفتگو یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر ہر طرح کا علاج ہو سکتا ہے. کراچی میں بہت ایسے ہاسپٹلز ہیں، لاہور میں ہاسپٹلز ہیں، عمران خان صاحب نے کینسر ہاسپٹل بنایا ہوا ہے، لوگوں کو یہیں علاج کروانا چاہیے. نواز شریف صاحب باہر کیوں جا رہے ہیں؟ اور بہت تنقید ہوتی ہے. یہ جو عمر شریف صاحب کا کیس ہے، اس کے اندر جب آپ نے گفتگو کی آپ کے توسط سے بھی، اور جو ماہرین تھے انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے کہا بہت ضروری ہے ان کا باہر لے جانا. آغا خان ہاسپٹل کے ریکمنڈیشنز اس طرح کی آ گئیں. پاکستان میں واقعی صحت کی سہولیات ایسی نہیں ہیں
کہ جہاں اس طرح کے امراض کا علاج ہو سکے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پاکستان میں بہت اچھے سینٹرز ہیں، اسپیشلائز سینٹرز ہیں اور بہت ایڈوانس ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اویلیبل ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہاں امریکہ میں بھی اس وقت چونکہ یہ بہت ہی نیا پروسیجر ہے، امریکہ میں بھی یہ ہر جگہ اور چھوٹے شہروں میں اویلیبل نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ پروسیجر ہو تو ان کو دوسرے اسٹیٹ سے دوسرے شہروں سے یہاں ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ چیز امریکہ کے اندر بھی کامن ہے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی چیز لیکنگ ہے۔ پاکستان میں ماشاءاللہ جو ہے بہت ہی اچھے ڈاکٹرز بھی ہیں اور بہت اچھے سینٹرز بھی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ میں بتاتا چلوں کہ جب عمر شریف کی طبیعت خراب ہوئی تو یہ نہیں تھا کہ یہاں ادھر سے کسی نے ان کو اپروچ کیا، یہ پاکستان کے ڈاکٹرز نے ڈیسائیڈ کیا اور ان کی فیملی کو بتایا کہ یہ چیز یہاں پہ نہیں ہو سکتی ہے، ان کو امریکہ لے جائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔